बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, किस तरह आप अलैहिस्सलाम की कौम पर कहत साली का अज़ाब आया और आप अलैहिस्सलाम की कौम की औरतें भांज क्यों होना शुरू हो गई थीं। तूफ़ान नूह के बाद किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया को दोबारा आबाद किया, और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शैतान ने अंगूर के तुखम क्यों चुराए थे। इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने हासी तवील उम्र अता फरमाई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इलान नबूवत के बाद 950 बरस तक अपनी कौम में रहे और तबलीग फरमाई, और तूफ़ान के बाद आप 250 बरस हयात रहे। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुल उम्र मुबारक 1250 बरस बनती है। जिस वक़्त अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी मबूस फरमाया तो उस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 बरस थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिस कौम में तबलीग फरमाई इसे बनु रास्त कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक अपनी कौम में रहकर उनको गुनाहों से दूर रहने और नेक कामों की तलकीन फरमाई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम आपकी किसी बात पर कान न धरती। आप अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह ताला के अज़ाब से भी डराते थे और गलत कामों से दूर रहने की तलकीन फरमाते। जैसे जैसे आप अलैहिस्सलाम इन्हें समझाते वैसे वैसे आप अलैहिस्सलाम की कौम गुनाहों में डूबती जाती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। आप अलैहिस्सलाम अगर कुछ इरशाद फरमाते तो आपकी कौम अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेती ताकि आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ इनके कानों तक ना पहुंच सके। जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दोज़ख के दर्दनाक अज़ाब से बचाना चाहते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए दिन रात तबलीग फरमाई। एक तवील अरसा तबलीग का गुजरने के बाद महज चंद ख़वातीन हज़रात ही आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फ़राइज़ नबूवत बरस बरस अदा करते रहे, मगर इनकी अनथक मेहनत के बावजूद इनकी कौम ने इनकी इत्तबा न की और बददस्तूर इनकी तकज़ीब करने की रविश बरकरार रखी। ये चंद बरसों की बात नहीं बल्कि सदियों पर मुहित है। सदियों तक तबलीग के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम ने इत्तबा ना की और अल्लाह ताला के अहकाम को ना माना तो अल्लाह ताला ने इन लोगों पर इब्तदाई तौर पर हल्का सा अज़ाब नाज़िल फरमाया। इब्तदाई तौर पर आप अलैहिस्सलाम की कौम पर कहत साली का अज़ाब नाज़िल किया गया और इन पर फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई। बारिशें बरसना बंद हो गईं, जिसकी वजह से पानी के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो गए और खेती बाड़ी भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। ये सूरत हाल किसी भी माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है, क्योंकि अगर बारिश ना बरसे तो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, कोई फसल भी नहीं उग पाती और खेत खलियान और बागात मैदान हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा अज़ाब आप अलैहिस्सलाम की कौम पर यह नाजिल हुआ कि इस कौम की औरतें बांझ होना शुरू हो गईं। किसी के यहाँ औलाद पैदा ना हो रही थी। ये भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि किसी भी माशरे की खूबसूरती इसके बच्चों से होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, जब आप अलैहिस्सलाम की कौम को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इन मुश्किलात में मुब्तला हुई तो बावजूद इनकार और तकज़ीब वो लोग भागे भागे आप अलैहिस्सलाम के पास आए और लगे इल्तिजाएं करने। आपने इनकी मुश्किलात को कम करने और अल्लाह ताला के अज़ाब से बचने के लिए कुछ तरीके तलकीन फरमाए। इसका ज़िक्र अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम की सूरह नूह की आयत 10-13 में यूँ फरमाया है। तर्जमा: तो मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तो बड़ा ही माफ़ फरमाने वाला है। जब तुम लोग माफ़ी मांग लोगे तो तुम पर शराटे का मींह बरसाएगा और मालो दौलत और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा फरमाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तो तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह ताला से इज़्ज़त हासिल करने की उम्मीद ही नहीं करते हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों के मसाइब सुनकर
ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگ کچھ بھی نہ کرو، محض اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ پھر جب ان سے عذاب ٹل گیا تو انہوں نے اپنی سابقہ روش کو پھر سے اپنا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا سلوک کسی صورت بھی اچھا نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوباش آپ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام کی ہر بات کو وہ جھٹلاتے اور دور سے آتا دیکھ کر آوازیں کستے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چلے جا رہا تھا۔ اس شخص کے ساتھ ایک کم سن بچہ بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دور سے آتا دیکھ کر بوڑھے نے اپنے ساتھ آنے والے بچے سے کہا، اے میرے بیٹے، اس بوڑھے شخص کے جال میں ہرگز مت پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے ڈالے۔ بوڑھے کی بات سن کر نوعمر لڑکے نے کہا، اے میرے باپ، ذرا مجھے اپنی یہ لاٹھی تو دے دو۔ اس نوعمر لڑکے نے وہ لاٹھی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، جس سے آپ علیہ السلام لہو لہان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور جنت کی خوشخبری دیتے، مگر ان لوگوں پر آپ علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ مگن ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے 900 برس کا طویل عرصہ اپنے قوم میں رہ کر ان کی اصلاح کرنے میں صرف کیا، مگر یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہوئے، محض چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو حد درجہ ستانا شروع کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض کیا۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 26-27 میں آتا ہے کہ ترجمہ، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا زندہ نہ چھوڑنا، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی قوم کی بربادی کے لیے بد دعا کر دی تو وہ قبول ہوئی اور اس قوم کے مقدر میں تباہی و بربادی لکھ دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو بد دعا کی کہ میری قوم کو تباہ کر دے، مگر اللہ کریم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس قوم کو کس طرح تباہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، اے نوح، اور کشتی بناؤ ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی اور بات نہ کرنا، وہ سب ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ کشتی بنانے کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو مل گیا اور یہ بھی فرمایا کہ اب ان پر عذاب کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، ان میں سے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عذاب ان سب پر آئے گا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی قوم تو تھی ہی، مگر آپ علیہ السلام کے اپنے گھر میں ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافروں میں سے تھے، اس حکم میں وہ بھی شامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، چنانچہ اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ آپ اپنے ساتھیوں، تمام حشرات الارض، چرند پرند اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ کشتی پر سوار ہونے والوں یعنی اہل ایمان کے علاوہ تمام قوم عذاب الہی کی حقدار بن گئی اور طوفان میں غرق ہو گئی۔ اس طوفان میں پانی اس قدر زیادہ تھا کہ سمندر، دریا اور زمین سب مل چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس خوفناک طوفان میں مسلسل 6 ماہ تک پانی میں تیرتی رہی، حتیٰ کہ کشتی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی۔ جب اللہ کریم نے طوفان کو روکنا چاہا تو زمین پر ایک ہوا چلا دی، جس سے بارش کا برسنا بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی زمین سے جاری چشمے بھی تھم گئے۔ اب پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ زمین نے پانی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جذب کرنا شروع کر دیا۔ جب پانی قدرے کم ہوا تو کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے 40 روز تک تمام کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کا حکم دیا۔ اگرچہ کشتی ٹھہر چکی تھی، مگر ابھی بھی دروازے اور کھڑکیاں ہرگز نہیں کھولے گئے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ زمین پر اتر آئے تو اللہ کریم کا حکم ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام تخم اور جڑیں تو مل گئیں سوائے انگور کے۔
آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی تو آواز آئی کہ یہ تو ابلیس نے چرا لی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ابلیس سے فرمایا کہ انگور کی جڑ لا دے تو اس نے انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے جب بیجا اصرار کیا تو اس نے ایک شرط رکھی کہ اس کو 1 مرتبہ پانی آپ دیں گے اور 3 مرتبہ ہم یعنی ابلیس پانی دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ جب انگور کو زمین میں بو دیا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو 1 مرتبہ پانی دیا، جبکہ ابلیس نے 3 مرتبہ۔ لومڑی، شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر ان کا خون اس کی جڑ میں ملا دیا، اور جو شیرینی ہے انگور میں وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور جو اس سے شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اتر آنے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی جائے، تاکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کسی طرح بھی غافل نہ ہونے پائیں۔ یہی طرز عمل اہل اسلام کے بزرگوں کا بھی رہا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی گئے سب سے پہلے انہوں نے مساجد ہی تعمیر کروائی ہیں۔ موجودہ دنیا میں تمام تر انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سام عربوں کے باپ ہیں، حام حبشیوں کے، اور یافس رومیوں کے باپ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ ان تینوں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، عرب، فارسی اور روم۔ چنانچہ پوری دنیا میں انہی تینوں کی اولادیں دھیرے دھیرے پھیل گئیں، اور قیامت تک انہی سے نسل انسانی قائم و آباد رہے گی۔ یہ تینوں بیٹے مومن تھے اور کشتی میں سوار تھے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ امبر آری وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔